السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے ہر پرابلم کے سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال ہمارے گھروں میں کوئی بھی مسئلہ رہتا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ استغفر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے، استغفار کرنے سے ہمارے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سے ہم لوگ کیا کیا مانگ سکتے ہیں، یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور پوچھیں گے سر سے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میری بیٹی کیسی ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر استغفر اللہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفر اللہ کے جو سمپل سادہ لفظ ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا، نادم ہونا۔ تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ہمارے خواتین و حضرات ہیں، وہ استغفر اللہ کا وہ امپورٹنس، وہ اہمیت، وہ شان، وہ جو اس کی اہمیت ہے وہ نہیں دیتے جو اس کی ہے۔ مثلا میں اپنی گفتگو کا آغاز امام احمد بن حنبل کے ایک چھوٹے سے واقعے سے کروں گا کہ امام احمد بن حنبل جو ہمارے 4 ائمہ بڑے ہیں، جنہوں نے مسند احمد بھی لکھی ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شان ہے ان کی، ان کا تقویٰ، ان کا عاجزی، ان کا علم و عرفت بہت زیادہ تھا ان کا۔ ساری زندگی جو وقت کے بادشاہ تھے وہ ان کو دعوت دیتے رہے، کبھی چیف جسٹس، کبھی کسی کو دیکھی، لیکن انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ایک دفعہ نا لوگ ان سے ملنے کے لیے، ان کے پاس جانے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، مہینوں انتظار کرتے تھے کہ ہمیں امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو، ان کا دیدار ہو، ان کے ہم پاس بیٹھ سکے۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے، ایک دفعہ امام احمد بن حنبل کسی دن ساتھ کچھ دور نہ کسی گاؤں میں ان کو کوئی کام تھا تو وہاں پہ گئے، تو انہوں نے احتیاط کی کہ مجھے لوگ پہچان نہ لیں۔ وہ سادگی میں، سادے کپڑوں میں، بڑی معصومیت کے ساتھ وہاں پہ گئے، تو ان کا واقعہ انہوں نے جان کے نہیں اس شہر والوں کو بتایا تھا کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں۔ جب وہاں پہ گئے تو وہاں نے ایک مسجد میں انہوں نے قیام کیا، تو لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے۔ تو وہاں پہ جو مسجد میں سو رہے تھے نا، وہاں پہ جو متولی تھا یا خادم تھا، اس نے آ کے نا فوری طور پہ نا ان کو اٹھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ امام احمد بن حنبل، اللہ کی اتنی شان، اتنا مقام، اتنا ان کا مقام، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ وہ امام احمد بن حنبل نے بتایا نہیں کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں، اٹھ کے نا سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ وہ خادم پھر آ گیا پیچھے کہ تم یہاں بیٹھ کے اٹھو یہاں سے، تمہیں میں نے روکا تھا، تم کیوں یہاں بیٹھ گئے ہو؟ آپ نے کہا کہ بھیا تھوڑا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اٹھو یہاں سے۔ وہ وہاں سے بھی یہ جب وہ اس کو اٹھا رہے تھے نا، تو وہاں پہ سامنے ایک نان بھائی تھا، ایک بیکری والا تھا جو نان بناتا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی سادہ سا معصوم بزرگ آدمی ہے، پرانے کپڑوں میں ہے، تو یہ مسجد کا خادم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ وہ آ کے انہیں کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ یہ نا ان کو میں نے مسجد سے نکالا ہے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ جو نان بھائی تھا احمد بن حنبل سے کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ آئے میری نا دکان پہ آپ آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل جب دکان پہ جاتے ہیں تو دکان پہ جا کے نا بیٹھتے ہیں، تو جو نان بھائی تھا نا دکان کا مالک، وہ کچھ تسبیح کر رہا ہوتا تھا۔ تو آپ اس سے پوچھتے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتا میں استغفار کر رہا ہوں، میں استغفر اللہ کر رہا ہوں۔ تو کہتے تو استغفر اللہ کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ وہ کہتے جی میرا ایک ڈریم ہے، میرا ایک خواب ہے، میرا ایک بڑے عرصے سے خواہش ہے، وہ پوری ہو جائے۔ میری خواہش ہے میں کسی نہ کسی طرح سے نا امام احمد بن حنبل کو دیکھ لوں، ان کے پاس بیٹھ جاؤں، ان سے ملاقات کر لوں۔ تو میں کئی دفعہ کوشش کی، میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی، لیکن میں نے اس نیت سے یہ استغفار پڑھتا ہوں کہ اللہ میں میری کوئی غلطی کوتاہی مجھے معاف فرما، اور مجھے کسی دن امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرا دے۔ تو امام احمد بن حنبل مسکرائے، آنکھوں میں آنسو، اور کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور دیکھو رب کا سسٹم، رب کا نظام تم پڑھ رہے تھے، لوگ ترستے ہیں میرے پاس آنے کو، میرا دیدار کرنے کو، میرے ملاقات کرنے کو، رب نے کس طرح سسٹم بنایا کہ میں تمہاری دکان کے اندر آ گیا ہوں۔ آگے ہم استغفار پہ اور بھی بات کریں گے۔ یہ استغفار کے یہ معنی کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکثر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، حج دے، زکوٰۃ دے، عمرے دے، چیٹیاں کرے، سخات دے، اس کے بدلے میں اگر استغفار کرے تو اللہ ہر چیز رد کر دیتا ہے، صرف استغفار کو قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ استغفار کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی جب کوئی بندہ محبوب اللہ کے حضور جا کے گناہوں کا تائب ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ راضی ہو کے معاف بھی کرتا ہے اور اس کے مسئلے بھی حل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، قرآن و حدیث کی روشنی میں استغفار کی اہمیت کیا ہے؟ بیٹا یہاں پہ نا بہت سارے لوگ نا جب کہتے ہیں نا کہ استغفار ہے کیا، اس کی معنی کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تو میں اکثر لوگ یہاں پہ نا ہر بندے کو مشکل آئی کہ میرے رزق نہیں ہے، میرے پیسے نہیں ہے، میری مال نہیں ہے، میرا اولاد نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ ہر بندہ اپنی رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑا خوبصورت فارمولہ دے دیا۔ میں کہا اللہ جو قرآن پاک میں کیا گئے نا وہ 100 بڑا 100 سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے حضرت سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ اے نوح علیہ السلام تم سارے استغفار کرو۔ جب بیٹا آپ نے اہمیت پوچھی ہے، استغفر اللہ کرو، استغفار کرو۔ جب استغفار کرو گے تو میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا۔ پہلے زمانے میں اکنامک کا، معاش کا، مالی حالات کا تعلق سارا بارشوں سے تھا۔ بارشیں آتی تھی، فصلیں ہوتی تھی، فصلیں آتی تھی، شادیاں ہوتی تھی، بچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوح استغفار کرو، جب تم استغفار کرو گے
تو میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا, تمہاری نہریں چلیں گی, تمہارے باغات چلیں گے, باغات میں تمہارے پھل آئیں گے, اس بارش کے صدقے تمہارے مال اور اموال میں برکت پڑے گی, یعنی تمہارے بچوں میں بھی اضافہ ہوگا, اس میں پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ یہ دے دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق آ جائے, پیسے آ جائیں, ہم سوکھے ہو جائیں, ہر چیز ہمارے پاس فراوانی کے ساتھ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بڑا خوبصورت دے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے آج تک سچ ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے پیسے آئیں, رزق آئے, دولت آئے, ارب پتی بنو, کروڑ پتی بنو, تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے, استغفار کرو. تو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے, اگر آپ میرے سے اولاد مانگتے ہو, رزق مانگتے ہو, پیسے مانگتے ہو, نوکری مانگتے ہو, بیماری مانگتے ہو, خوشحالی مانگتے ہو, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, استغفار کرو. کیا استغفار میں اس میں عزم چھپا ہوا ہے؟ اس حوالے سے علماء کی کیا رائے ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. یہ بڑی لمبی بحث ہوتی ہے بعض کا تمہاری سسٹم میں کہ اس میں عزم ہے کیا. یہ کوشچن پہلے یہ آئے گا. اس میں عزم آقا کریم نے فرمایا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم آقا کریم سرور دو جہاں گزر رہے تھے, صحابہ کرام کچھ پڑھ رہے تھے, تو آپ ان کے پاس ٹھہرے کہتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کے یا رسول اللہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوئی اللہ کا قسم ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ فوری دعائیں قبول کرتا ہے. یعنی کہ ایک ایسا اسم جس کا واسطہ دے کے جس کو پڑھنے کا اگر آپ پڑھتے تو اس کا فوری دعا قبول ہوتی ہے. ایک بات. دوسرا ہمیں جو اس میں اعظم کا ذکر ملتا ہے نا, کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور ویسے بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, شاندار حکومت تھی. حکومت شاندار تھی, اس پرندوں پہ, جانوروں پہ, ہواؤں پہ, سمندروں پہ اور پانیوں پہ, اور ایون کہ جنات پہ بھی حکومت تھی. ایک دن ان کا بازار لگا, بازار کہہ رہا ہوں, ان کا جو دربار لگا ہوتا ہے, دربار میں سارے لوگ موجود ہوتے تھے, اور ان کو اللہ نے اتنی عظیم الشان سلطنت حکومت دی تھی کہ پرندے بھی ان کے غلاموں میں شامل تھے, پرندے بھی وہاں موجود ہوتے تھے. جب اب اچانک آپ دیکھتے کہ ہدہد وہاں پہ نہیں ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہدہد کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ 2-3 دن سے غائب ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہدہد جب واپس آئے گا, اگر اس نے واپس آ کے اپنی غیر حاضری کی مجھے معقول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن ہدہد جب آ جاتا ہے, اس میں اعظم کا جب پہلی دفعہ ہمیں ذکر اس کا ملتا ہے پوری تفسیروں میں ہر جگہ پہ, تو ہدہد آ کے کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام غصے میں فرماتے ہیں کہ تم کہاں تھے, تم غائب تھے, تمہیں پتہ نہیں کہ بادشاہ کے دربار میں تمہاری ڈیوٹی ہے اور تم سیرے کرتے پھر رہے ہوئے. حضور کہتا ہے کہ اے میرے بادشاہ, میرے سلطنت, میں نے ایک ایسی جگہ پہ گیا کہ جہاں پہ ایک عظیم و شان سلطنت ہے اور ایک خوبصورت ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے. میں یمن کے علاقے میں گیا اور اس کی جو میں نے وہاں پہ حیرت دیکھی, اس کا عظیم و شان تخت ہے, لہیم شلیم, دنیا میں اس تخت کی نظیر نہیں ملتی, ہیرے جواہرات, سونا چاندی لگے ہوئے اس پہ. لیکن اس میں ایک پریشانی والی بات ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کیا پریشانی ہے؟ کہتے وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, وہ خدا کی پوجا نہیں کرتی. وہ ملکہ اور اس کے رہنے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں, لہٰذا وہ نا شرکیہ لوگ ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو پیغام بھیجو جا کے کہ وہ فوری طور پہ آگ کی پوجا چھوڑے, شیطان کی پوجا چھوڑے اور خدا کی پرستش, خدا کی بات کی طرف آئے. اور جب وہ جاتی تو ملکہ کیا کرتی ہے؟ ملکہ کچھ نہ طائف بھیجتی ہے. ملکہ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بڑا عظیم بادشاہ ہے, تو میں اس کے خلاف مخالفت یا پنگا نہیں لے سکتی. تو طائف بھیجتی تو سلیمان علیہ السلام دوبارہ پھر پیغام بھیجتے کہ تمہیں ایک ہی حکم ہے کہ فوری طور پہ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. آج جو کہتے دربار میرے حاضر ہو جاؤ, تو ملکہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا عظیم بادشاہ, ملکہ تیاری کرتی ہے, آنا شروع کرتی ہے. اب سلیمان علیہ السلام نا اس ملکہ کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں, حیران کرنا چاہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ ہدہد بڑی تعریف کرتا ہے اس کے جو تخت ہے اور تاج ہے جہاں وہ بیٹھتی ہے, وہ اسٹیج کرسی جو اس کی ہے جہاں وہ بیٹھ کے پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے, تو کوئی ہے میرا بندہ جو اس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں آ جائے. تو وہاں پہ ایک بڑا لہیم شلیم جن کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے اے میرے بادشاہ کہ آپ کی آج کی نشست جو ہے نا, حالانکہ یہ جو سفر ہے نا یمن سے فلسطین کا, یہ 2-3 ہزار کلومیٹر ہے اور کئی دن لگتے ہوں گے, اس وقت سواریاں اور تھی. وہ سفر جب چل پڑتی ہے اور چلنے سے پہلے وہ کیا کرتی کہ اپنے اس تخت کو, اس ستارے, سورج, چاند, ستارے, ہیرے جواہرات لگے کو نا کمروں میں بند کر دیتی. اسے پتہ ہوتا ہے یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے, وہ تالے لگا کے آتی ہے. تو جن کہتا ہے کہ آپ کی شام کی نشست ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں ہوگا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یار یہ تو اچھی بات نہیں کوئی اور. تو وہاں پہ آصف بن برخیہ جو تفسیروں میں نام آتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ پتہ کہتا ہے بیٹا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ یہاں ہوگا. وہ تخت جو 2-3 ہزار کلومیٹر یہاں سے دور ہے, اس میں کوئی گھنٹہ نہیں, کوئی دن نہیں, کوئی آدھا گھنٹہ نہیں, کوئی 15 منٹ نہیں, کوئی منٹ نہیں, آپ پلک جھپکے کے یہاں ہوگا. پھر اس نے ایسے ہی کیا کہ پلک جھپکنے کا وقت تھا وہ تک سامنے آ گیا. تو جب تفسیروں میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ آصف بن برخیہ اس کا نام تھا, بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یا حی و یا قیوم پڑھا تھا, بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھا تھا. تو اس کے جب قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ ہمارا وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, جس کے پاس خاص علم تھا, تو ہماری تاریخ میں, ہماری تصوف میں, روحانیت میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ اسم
جس کو پڑھیں تو قبول ہو. اب ہمارا جو آج کا ٹاپک استغفار کی طرف آتے ہیں کہ جب کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ رب کے سامنے استغفار کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی, تو یقین کرے رب نہ وہ اس میں عزم اس کے لیے بن جاتے ہیں. اس میں عزم یہ کہتے ہیں ایسی کنجی, ایسا کوئی حربہ, ایسا کوئی نسخہ, ایسی کوئی چیز جس کے لگانے سے فوری طور پہ بند دالا کھل جائے یا فوری طور پہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ استغفار بھی اسی طرح کی, اس میں بیٹا اس کی جہاں پہ آپ کے لیے نہیں باتتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا کہ ہر روز جو انسان ہے نا, ہر روز انسان کا نا صبح سے لے کے عصر تک جو 2 فرشتے اعمال نامے لکھتے ہیں, اور عصر سے لے کے فجر تک 2 فرشتے اعمال نامے لکھتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اعمال پہ استغفار لکھا ہوگا میں اس کو جنت دوں گا. اچھا, صبح سے عصر تک ہم صرف ایک بار استغفار کر لیں, اور عصر سے لے کے فجر تک صرف ایک بار کر لیں. جب رب کے سامنے قیامت کے روز ہمارے وہ اعمال نامے ڈیلی کے پرچے سامنے آئیں گے نا, آج کا تو جس پرچے پہ لکھا ہوگا نا اس دن اس بندے نے استغفر اللہ کہا ہے, اللہ کہ اس کو معاف کر دو. اس سے بڑی سعادت کوئی اور کائنات میں ایسا لفظ ہے ہی نہیں جہاں پہ اللہ نے یہ بخشش کر دی ہو, اللہ کی شفقت آ گئی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال نامے پہ صبح سے فجر سے لے کے عصر تک پہلا ہمارے اعمال نامے لے جاتے ہیں فرشتے, عصر سے لے کے فجر تک لے جاتے ہیں, اور جب کوئی اعمال نامہ سامنے اس میں فرشتے ڈھونڈتا ہے, دیکھو اس میں استغفار تو نہیں لکھا ہوا. اگر کسی اعمال نامے میں کسی صفحے پہ پرچے پہ ہمارے لکھا ہوا استغفار, تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. دوسری اس کی اہمیت سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہیں, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو نبیوں کے سردار ہیں, جو رب کے محبوب ہیں, آقا کریم روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کہ آپ نے جو اسم اعظم کی بات کی ہے نا, اس سے بڑا اسم اعظم کیا ہوگا کہ یہ بخشش کا سبب ہے, اور لمبا چوڑا بھی نہیں, ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں. لیکن ہمیں جو آقا کریم روزانہ 100 دفعہ پڑھتے تھے اس خیال کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ. لیکن سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ توبہ یہ کہ بیٹا توبہ اپنے گناہ ملتی جلتی چیز ہے کہ اپنے گناہوں پہ تائب ہونا. سر عام لوگ استغفار پڑھتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں, چونکہ اس میں 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں, یا آپ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں یا استغفر اللہ رب من کل واتوب الیہ. ایگزیکٹلی, اب اتنا پورشن آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. تو ایگزیکٹ وظیفہ اس چیز کا کیا ہے کہ بندہ اگر استغفر من کل ذنب واتوب الیہ وہ آتی ہے, وہ کیا بات ہے, اب اسکرین پہ بھی دیں گے, اسکرین پہ بھی آئے گی. دوسری بات ہے استغفر اللہ کے اللہ. اچھا غلطی کیا کرتے ہیں لوگ, ہماری زبان پڑھتی ہے, ہمارا منہ پڑھتا ہے, ہماری روح, ہمارا شعور, ہمارا دماغ, ہمارے آنسو نہیں شامل ہوتے اس میں. اگر آپ استغفار کرتے اس پہ تڑپ نہیں ہے, اس پہ شدت نہیں ہے, اس پہ ندامت نہیں ہے, اس پہ شرمندگی نہیں ہے, آپ کے جسم پہ کپ کپی نہیں ہے, آپ کا جسم کشکول نہیں بنتا, آپ کا جسم سارا کاسا نہیں بنتا, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, یعنی کہ آپ اگر طوطے کی طرح بولتے ہیں استغفار, آپ کا جسم, آپ کی روح, آپ کا شعور, آپ کا لاشعور آپ کا ساتھ نہیں دیتا, تو آپ کا استغفار وہ ان معنی اس مقام کو نہیں پا سکے گا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. جب استغفار کرنا ہے, اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ جو گونگا ہو گیا, اس کی تو زبان ہے نہیں, اپنے مزاج سے, اپنے دماغ سے, اپنی کیفیت سے وہ بھی اللہ کو متوجہ کر سکتا ہے. کسی کو فالج ہو گیا, وہ تو زبان, وہ تو بول ہی نہیں سکتا, اس کو بھی وہ کیفیت, وہ سوچ, وہ کنیکشن اندر وہ کیفیت لانی پڑے گی. یا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر لفظوں پہ اللہ جائے نا, تو پھر تو رازی, ابن سینا, امام غزالی, ابن عربی, مولانا روم, علامہ اقبال, شاہ ولی اللہ, وہ لفظوں کے جادوگر تھے, وہ علمی لوگ تھے, وہ شاعر تھے, وہ بول سکتے تھے. میرا رب بڑا رحیم کریم, رب کیفیت مانگتا ہے, نیت مانگتا ہے, اندر مانگتا ہے. اگر استغفار پڑھتے ہوئے ہمارا جسم ساتھ نہیں ہے, ہماری روح ساتھ نہیں ہے, ہمارا شعور, ہمارا دماغ, ہماری کیفیت, ندامت کی آنسو ہماری آنکھوں میں نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کیسے, بڑے جب ہم روزہ رسول کے سامنے جاتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں بولتے, ہماری سسکیاں ہوتی ہیں, ہماری آہیں ہوتی ہیں, ہم خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا جسم سارا کشکول بن جاتا ہے, ہمارا جسم سارا کاسا بن جاتا ہے. جب ہمارا سارے کا سارا جسم استغفار میں ڈھل جائے, جب ہمارا سارے کا سارا شعور, لاشعور, سارے سینسز ہماری استغفار پہ آ جائیں, اور اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے, اللہ کے سامنے غلطی کا اظہار کرے, اللہ کے سامنے معافی, پورے کا پورا جسم مانگنا شروع کر دے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کیفیت کو پا لیا. عام لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ طوطے کی طرح پڑھتے ہیں, مشین کی طرح پڑھتے ہیں, کمپیوٹر کی طرح پڑھتے ہیں, کہ وہ کام کر رہے ہیں ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی جب استغفار کرنا ہے, شعور, لاشعور, باطنی, ظاہری سارے آواز کو اللہ کی طرف لگانا ہے, لگانے کے بعد پڑھنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کی جب تک توجہ وہاں پہ نہیں ہوگی, آپ کا فوکس نہیں ہوگا, اور آپ کا جسم ایگزیکٹلی تب تک آپ نہیں کر سکتے. چونکہ یہ چیز سر میں نے بھی نوٹ کی تھی رمضان میں جب تہجد بھی ایون پڑھتی تھی نا, اور میں استغفار کرتی تھی کہ اللہ میاں کہ میں نے کوئی اگر گناہ میرے سے ہو گیا تو مجھے اس کے لیے معافی دے دے. وہ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ میں سسکیاں لے کے رو رہی ہوتی تھی. وہ ہے سر استغفار سے پیسہ اور یہ ہر کام یہ ہو سکتا ہے؟
بہت سارے لوگ جو نا وہ کہتے ہیں کہ کیا استغفار اسم اعظم ہے، کیا استغفار سے ہر کام ہو سکتا ہے، اور کیا استغفار سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیا استغفار کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہاں میں کرتا ہوں. ہماری ہسٹری میں تاریخ میں ایک واقعات ایسا تھا، میں تو اسے امام شہنشاہ ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے منسوب کرتا ہوں. بعض حوالوں میں امام غزالی کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی سے یہ قول منسوب ہے یا ان سے یہ وزڈم کا حصول ہے. اب مولا کائنات بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بندہ آتا ہے، آپ کہتا ہے کہ مولا میں بڑے گناہ کیے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک اور بندہ آتا ہے، کہتا ہے مولا میرے گھر میں بڑی تنگی ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک اور بندہ آتا ہے، کہتا ہے مولا میرے گھر میں بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی، ہر بندہ پریشان ہے. آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک بندہ آتا ہے کہ مولا میرے گھر میں نا بے برکتی بڑی ہے، کوئی کسی کام میں برکت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک بندہ کہتا ہے مولا میری شادی نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. ایک بندہ کچھ چند بندے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہمارے نام نے ایک نہر کھودی تھی، وہ نہر میں پانی آنا تھا لیکن ہم نے نہر خود ہی پانی آنا بند. آپ کہتے ہیں جو استغفار کرو. اب جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیماری میں، پریشانی میں، پیسوں میں، رزق میں، ہر چیز میں آپ ایک استغفار بتا رہے ہیں. وہاں پھر وہ مولا کائنات نا حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے میں نے بات کی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح استغفار کرو، میں بارشیں برساؤں گا، تمہیں رزق دوں گا، تمہیں پیسے دوں گا، تمہیں سب کچھ دوں گا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اس کو پیسے بھی ملیں گے، اس کو اولاد بھی ملے گی، اس گھر میں سکون بھی آئے گا، برکت بھی آئے گا، ساری چیزیں ملیں گی اس کو. کیا ان کو یہ اشارے خواب میں ملتے ہیں کہ خواب میں بھی کچھ اس طرح کی کبھی ہوا ہے کہ کوئی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، جب آپ تصوف کے لوگ مراقبہ کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، یا آپ جب ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے نا خواب شروع ہو گئے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے خوشبوئیں آتی ہیں، خواب میں پیسے نظر آ رہے ہیں ڈھیر سارے، ہاں مجھے خوشبوئیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے روشنیاں نظر آ رہی ہیں. تو اس کا یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ جب ہماری جسم دو چیزوں سے بنا ہے، کثافت اور لطافت. کثافت ہمارا ٹھوس جسم ہے، اس کے اندر ہماری روح اور جسم دو بنے ہیں. جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، چیٹی کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو ہماری جو روشنی اور نور ہمارے اندر زیادہ آتا ہے. جب ہمارے اندر روشنی نور زیادہ آتا ہے، ہماری کثافت کم ہوتی ہے، تو ہمارے باطن کے اندر جو روحانی یونٹس لگے ہوئے آن ہونا شروع ہوتے ہیں. جب بھی کوئی سالک، جب بھی کوئی طالب علم، جب بھی کوئی انسان رب کی طرف بڑھتا ہے، نماز، روزہ، ذکر اذکار، تسبیحات اور استغفار کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ نور اور روشنی آتی ہے. پھر اس کو پہلا اس کو خواب آنے شروع ہوتے ہیں، یہ آنے والے واقعات کا اسے پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. اس کو الہام کی کھڑکیاں، اس کی کشف کی کھڑکیاں آن ہونا شروع ہوتی ہیں. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ استغفار کیونکہ استغفار جب کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس سرور کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو پھر برکت بھی آتی، چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں استغفار کے بارے میں کن مقامات پر ذکر آیا ہے؟ میں 70 دفعہ، اگر مجھے شور نہیں ہے تو دیکھنے میں، لیکن بے شمار ایسے واقعات ہیں. جب سورہ نوح میں تو اللہ تعالیٰ نے اخیر کر دی نا، جب کہا کہ اپنے پیغمبر سے کہا کہ معافی مانگو. اس طرح 70 سے کوئی مقامات ایسے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ استغفار کرو، معافی مانگو. اور اللہ معافی کے والے سے ایک اور بات میں یہاں کلیئر کر دوں کہ جب کوئی انسان معافی مانگتا ہے تو جب اس نے معافی کا ارادہ کیا تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ معافی مانگ کے کسی نیک بندے یا مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر کوئی بندہ دوڑ کے نیکی کی طرف جاتا ہے تو اللہ اڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ وہ سارا واقعات بنی اسرائیل کا آپ نے سنا کہ بندے نے 99 قتل کیے تھے. ایک نیک عالم دین کے پاس کہتے ہیں جی میں نے 99 قتل، اب میرا کیا ہوگا؟ وہ کہتا تو نہیں بخشا جانا، تیری شامت آ جائے گی، تو پکڑا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کہتا چلو میں بخشا تو جانا نہیں. اس کو بھی قتل کرتا ہے، اور پھر جب وہ واپس آتا ہے تو رستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے. جب موت معافی وہ ندامت کر چکا ہوتا ہے، معافی مانگ چکا ہوتا ہے. جب وہ اس کی موت ہو جاتی ہے تب جو تھے نا نیکی کے فرشتے اور برائی کے فرشتے دونوں اس کو لینے آ جاتے ہیں. نیکی کے فرشتے اس کی توبہ کی وجہ سے، برائی کے فرشتے اس کی قتلوں کی وجہ سے کتنے قتل کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے، وہ کہتے ہیں فرشتے، نیکی والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، برائی والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے. تو اللہ پھر کہتا ہے کہ زمین کو سکیڑ دیا جائے، اس کو جو نیکی والا حصہ اس کو پھیلا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی استغفار کرتا ہے، کوئی معافی مانگتا ہے، یا میں بالکل یہ پروموٹ نہیں کروں گا، یا آپ کو نہیں کہوں کہ آپ اس میں خدا نہ کرے قتل وغیرہ کریں، گناہ کریں، یہ سارا کچھ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. سر ڈیلی بیسس پہ انسان، آپ کو پتہ ہے غلطی کا ایک پتلا ہے، ڈیلی بیسس پہ غلطیاں ہوتی ہیں. کیا ہم لوگ بار بار معافی مانگیں گے، اللہ میں ہمیں بار بار معاف کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات تھی کہ زمین آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے کوئی بندہ اور میرے پاس ہے، میں اسے معاف کر دوں گا. زمین آسمان کا خلا، یعنی کہ اس سے بڑی کیا بات. دوسری بات ہے کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ نا اگر آپ دانستہ غلطی کرتے ہیں وہ قابل گرفت ہے. آپ نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا.
بھولپن میں آپ سے روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے, بہت سی غلطیاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اگر آپ پلان سے کہتے ہیں میں پھر گناہ کراں گا معافی ماروں گا تو وہ نہیں کرنا چاہیے, پھر آپ کو ہیپچل آپ ہو جائیں گے. ویسے آپ دن میں 70 بار کریں, کتنی دفعہ کریں, تو آپ جب غلطی کرتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد نادم ہوتے ہیں, نادم ہونے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں, اور شرمندہ ہونے کے بعد جب آپ رب کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر اس کو بندہ اس سے اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کو دوسری بھی کرتا ہے. سر آج کل کے جو انسان ہے ڈیلی بیسس پہ جو ہم ہیومن بینگس کو دیکھتے ہیں, وہ لوگ جان بوجھ کے بھی ایک چیز کو کر رہے ہیں, کیا وہ ایگوئسٹک بھی ہیں اور باقی سارا کچھ ہے, کیا اگر وہ لوگ معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو بھی معاف کر دیں گے؟ 2 سوال آپ نے کیے. ایک تو یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ ایگوسٹ ہے تو ایگوسٹ ہے یا غصیلا ہے تو وہ استغفار اسے ٹھیک کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, ایک بات. اور دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ اگر بندہ ایک دانستہ طور پہ اگر کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے, یہ غلط بات ہے. جان پوچھ کے ایک بندہ بتا رہا ہے کہ میں ہرٹ ہو رہا ہوں, پھر بھی آپ اس کو تکلیف دے جا رہے ہو. تکلیف ہو رہا ہوں. میں یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات کروں کہ میں بڑا عرصہ پہلے ایک دفعہ بات کی تھی, اگر کوئی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا مقام آ گیا ہے کہ اس کا مد مقابل آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہے, ایک بات, اور دوسرا آپ اس کی تکلیف رفع کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی سچویشن ایسی بن گئی کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ بندی بچہ بچی کوئی نوکر ملازم کھڑا ہے, وہ تکلیف میں, اور آپ وہ طاقت رکھتے ہیں اس تکلیف کو رفع کر دیں. اگر آپ وہ نہیں کرتے, آپ چاہے عالم دین ہیں, چاہے آپ مفتی ہیں, چاہے آپ مفسر ہیں, چاہے سخی ہیں, چاہے 100 حج کیے ہوئے ہیں, چاہے 100 اور عمرے کیے ہوئے ہیں, آپ نیک انسان نہیں ہیں. ایک انسان اگر کوئی بندہ ہرٹ ہو رہا ہے اور اس کو ڈیلی بیسس پہ ہرٹ کر ہی جا رہا ہے اپنے صرف ڈاؤٹس کو لے کے کہ یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے یا وہ کسی کے ساتھ ان ٹچ ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے, اگر کوئی دانستہ طور پہ دیکھتا کہ کوئی تکلیف میں ہے اور تکلیف جب رفع کرنے کی کوشش کرتا تو میں یہاں پہ رب کی مہربانی, رب کی شفقت, رب کی 70 ماہوں سے زیادہ رہنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی انسان اٹھتا ہے کہ میں فلاں بندے کی تکلیف رفع کر دوں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس جو اٹھتا ہے نا اس کے بگڑے ہوئے کام میں ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہوں. اچھا, ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے, جو انسان آپ کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ آپ سے قرآن پہ حلف بھی اٹھوا لیتے ہیں کہ تم گواہی دو کہ ہاں تم نے یہ حرکت نہیں کی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام کس طرح بگاڑے ہوتے ہیں جو کہ اس نے ایک جب بندے کو ہرٹ کی ہے. اب صحیح دیکھیں, کوئی بھی انسان اگر دانستہ طور پہ کسی کو تکلیف دے گا, کسی کو دکھ دے گا, کسی کو پریشانی کرے گا, کسی کے دکھ میں اضافے کا باعث بنے گا, کسی کی آنکھوں میں آنسو کا باعث بنے گا, تو اسے لمحہ فکریہ اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ رب کی مہربانی, رب کا فیض اس سے ختم ہو جائے گا. رب کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو دکھ دے گا وہ اس کو نہیں دے رہا, وہ مجھے دے رہا ہے. رب کہتا ہے تم مجھے تکلیف, میری کنبہ ہے, میرے بچے ہیں. تو ہمیں ہر بندے کو جو ایسی کوشش یا ایسی موقع جیسا سائیکولوجیکلی حرکت کوئی غلطی کرتا ہے اس کو اس سے دور رہنا چاہیے. بس ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, میرے ارد گرد ہماری بہت ساری ایگزامپلز ہیں, کافی لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے وظائف کر رہے ہیں, بہت ساری تسبیحاں کر رہے ہیں, لوگوں سے ایون مفتیوں سے, مولوی صاحب سے اجازت لے کے بھی وظائف کیے جا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے کام بنتے ہی نہیں ہے بلکہ بنتے کام بھی بگڑ جاتے ہیں. اس چیز سے کیا بڑا یہ سب سے اہم سوال آپ نے کیا, میرے دیکھنے والے جو ان کے لیے بڑا چشم کشا اور بڑا ان کی نا ایک سبق آموز ان کے لیے ہوگا. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں نے 1.25 کروڑ فلاں وظیفہ کیا, 1.25 لاکھ کیا, فلاں ذکر کیا, درود پاک کتنا پڑھا, یا اللہ اتنے پڑھا, سورہ مزمل اتنے, سورہ اخلاص بے شک پڑھی. میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوں کہ تم نے پڑھا. یہاں میں کلیئر کر دوں, میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جب روحانی سفر میں اس دنیا میں آیا تو میں بے شمار ایسے لوگوں سے ملا جو بالکل لاکھوں کروڑوں میں ذکر کر رہے تھے, تسبیحاں کیے جا رہے ہیں. ان کو میں نے اس کھوج میں پڑ گیا, اس تلاش میں پڑ گیا کہ کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے. اتنے ذکر, اتنی تسبیحاں, اتنی ثقافتیں, اتنے حج, اتنی عبادت, لیکن بندہ زیرو پہ کھڑا ہوا. میں نے جب کھوج لگایا, ہمارے دیکھنے والے بھی اس میں سمجھ جائیں گے, اس میں سے نکلا یہ کہ جب کوئی انسان کوئی ایسے ذکر اذکار, کوئی ایسی تسبیحات طاقت کے حصول کے لیے کرتا ہے کہ میں یہ طاقت حاصل کر کے دوسروں کو سیدھا کر دوں گا, دوسروں کو میں پٹھا کر دوں گا, دوسروں کی زندگی عذاب لے آؤں گا, اور میں اپنا اقتدار حاصل کروں گا, اپنی شہرت حاصل کروں گا, آسمان کی بلندیوں پہ جاؤں گا. جب کوئی ایسی غلطی کریں گے کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, تو وہ آپ کے ذکر اذکار, وہ تسبیحات آپ کی قبول نہیں ہوتی. قبول تب ہوتی ہے جب اپنے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے شہر والوں کے لیے آپ نافع بنتے ہیں, صالح بنتے ہیں. اگر آپ تسبیحات ذکر اذکار رب کے لیے کرتے ہیں, مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کو سکون, امن, محبت دینے کے لیے کرتے ہیں, پھر تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ آپ کے لیے بے معنی, بے فکر ہے. دوسری بات ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے سوال کا دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ بے شمار ذکر, بے شمار تسبیحاں, بے شمار باتیں, ذکر اذکار, نمازیں, حج, اذکار سب کچھ کیے, لیکن دامن خالی کا خالی. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ کہ ہمارے مزاج میں, ہمارے رویوں میں استغفار نہیں ہے, نرمی نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے. ہم لوگوں کو دکھ دیتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے حصے نہیں دیتے, اپنی بہنوں کے حصے نہیں دیتے. اگر کوئی بندہ اپنی بہن کا, اپنی پھوپھی کا, اپنی بیٹی کا حصہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, بیٹی تڑپ رہی ہے اور اس کے گھر والے اے سی او میں بیٹھے ہیں, شاندار دعوت کھانے کھا رہے ہیں, تو کیسی عبادت قبول ہوگی آپ کی؟ اگر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کسی انسان کا آپ حق مار کے بیٹھے ہیں, 100 عمرے, 100 حج, 100 زکاتیں, 100 نمازیں, جو مدرسے کھولیں, جو مرضی کیے جائے, وہ بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی عبادات کو منہ پہ مار دیتا ہوں. ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں, بیٹی کو اس کا حصہ نہیں دیا, بہن کو اس کا حصہ نہیں دیا, پھوپھی کو اس کا حصہ نہیں دیا. تو آپ تصور کریں آپ کی جو عبادات ہے وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں پہلے کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے مطابق بیٹیوں کا حصہ ہے, جو بہنوں کا حصہ ہے, جو پھوپھیوں کا حصہ, ان کو دینا ایک بات. دوسری, جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی اور لوگ رہتے ہیں ان سے محبت کریں. تیسری, جب پہلی دفعہ میں نے سنا آقا کریم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات سب سے قریب اور سب سے عزیز لوگ اپنے, آپ دوسرے محلے میں جا کے چیٹیاں کیے جا رہے ہیں. میرے پاس ایک فیملی آئی بیٹا میرے پاس, وہ مجھے کہنے لگا, ڈرائیور کہنے لگا جو ہماری میڈم ہے نا, یہ اربپتی لوگ ہیں, یہ روزانہ گھر سے پیسے لے کے نکلتی ہے, بہت سارے نئے نوٹ, اور بازار میں بانٹ کے آ جاتی ہے. تو کہتا ہم غریب لوگ ہیں, ہم کہیں اس کی دوائی کے پیسے مانگ لیں, کہ بیماری کے پیسے ہمیں نہیں دیتی. تو اگر آپ گھر سے گاڑی بھر کے نکلتے ہیں نوٹوں کی کہ میں نے سڑکوں پہ, میں نے لوگوں پہ, چوراہوں پہ بانٹ رہے ہیں, وہاں پہ ویڈیوز بن رہی ہیں, وہاں پہ تصویریں بن رہی ہیں, سوشل نیٹ ورک چل رہا ہے, فلاں یتیمہ نے اتنا کھانا دے دیا, فلاں یتیمہ نے اتنے کپڑے دے دیے, اور آپ کے نوکر جو آپ کے قریب لوگ ہیں, آپ کے پھپھی, آپ کی مامی, چاچی جو غریب ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, اس کو آپ جب اس کی داد رسی نہیں کرتے, اس کو آپ اس کی آسانی نہیں کرتے, تو آپ سڑکوں پہ بانٹیں, یتیم خانوں میں بانٹیں, اسکولوں میں بانٹیں, اسپتالوں میں جا کے کھانے دیتے ہیں, جتنے مرضی کھانے دیں. اگر آپ, دوسری بات ہے کہ آپ بیٹا آپ حیران ہو جاؤ گے, روزے قیامت سب سے پہلے جو حساب ہوگا نا, ایک عالم دین کا ہوگا, اس عالم دین کا جو اپنی تقریر رب کے لیے نہیں, اپنی شہرت کے لیے کرتا تھا. صحیح. ریال میں پھر سخی کی ہوگا حساب. وہ سخی جو کہتا تھا میری بلے بلے ہو جائے, فلاں اسپتال, فلاں اسکول, فلاں یتیمہ نہ, فلاں جگہ میرا نام امر ہو جائے, اس نے فلاں اسپتال بنایا, اس نے فلاں یتیمہ نہ بنایا. یہ وہ غلطی ہے, یہ وہ حماقت ہے جو عام لوگ کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو, آپ کی زندگی میں حقیقی سکون آ جائے, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا حق دیں, اپنے ملازموں کا خیال کریں. باہر آپ دائیں بائیں اسپتال اپنے کھولے ہوئے ہیں, اسپتالوں میں جی اتنے پتہ ہے مجھے لوگ کہتے ہیں اتنے اسپتالوں میں اتنا کھانا بھیجتے ہیں جی ہم, اتنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں ہم, اتنے مدرسوں پہ آپ جاتے ہیں, مدرسے میں آپ بھیجیں, ضرور بھیجیں. یتیم بچیوں کا کھانا دینا ہے, شادی کرنی ضرور کریں, اسپتالوں میں ضرور دیں. لیکن جو آپ کے دائیں بائیں آپ کے ملازم ہے, کوئی 30,000 روپے, کوئی 25,000 روپے, 35,000 روپے پھنسا ہوا ہے, آپ اپنے طور پہ پتہ کریں کہ اگر چیریٹی کرنی ہے تو سال کے بعد ان کو دیں, کپڑے لے کے دیں, کھانے لے کے دیں, ان کے اسکول بچوں کا خیال کریں, ان کو عمرے کرائیں, ان کو حج کرائیں, ان کے کھانوں کا اہتمام کریں. کہ آپ حیران بیٹا ہو جاؤ گی. میں کئی گھروں میں جب جاتا ہوں, ملازم مجھے سائڈ پہ کہتے ہیں جی جہاں پیر آتا ہے اس کی جیب بھر دیتے ہیں, اس کے لیے فروٹ, تحفے, گفٹ دیتے ہیں. الحمدللہ میں تو نہیں لیتا, ہمیں پوچھتے ہی نہیں. اپنے ڈرائیوروں, اپنے ملازموں کے لیے آپ جلاد بنے ہوئے ہیں, اپنے ملازموں کے لیے آپ جلاد بنے ہوئے ہیں. باہر آپ چیریٹی خانے, سخاوت, اور بلے بلے بڑا سخی ہے, بڑا نیک ہے, بڑے اسفل فلافہ, یہ ساری بے معنی ہو جائیں گے آپ کے لیے جب تک آپ کے قریبی ملازمین جو ہیں, آپ کے قریبی لوگ جو ہیں, جب آپ کے رشتہ داروں میں جو قریب لوگ ہیں, جو مجبور ہیں, جو مستحق ہیں, جو بیوہ ہیں, جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس دوائی نہیں ہے. بہت سے میں حیران ہوتا بیٹا, آج کل تو لوگ دوائی کے پیسے نہیں لوگوں کے پاس. میرے پاس ایک بندہ ایک دن آیا تو نا مجھ سے بڑی خوشبو آئی, اس سے مجھے بڑا اچھا لگا مجھے. اچھا میں کھوج میں بیٹھا رہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ اچھا میرا دل کرے میں اس کے پاس بیٹھا رہوں. جب وہ بندہ چلا گیا نا تو میں نے نا جس شہر سے وہ تھا اس شہر کے 2 بندے میرے پاس آئے. میں کہا یار فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا, روٹین کا بندہ تھا نا, اس کی وجہ کا تھی عالموں والے دنوں, لیکن اس کی بڑا اچھا مجھے لگا تھا. اس نے کہا پتہ وہ کیا بندہ کرتا ہے؟ میں کیا کرتا ہے؟ اس نے وہاں شہر میں نا 2 میڈیکل سٹوروں پہ کہا ہوا ہے ان میڈیکل سٹور والوں سے, اگر کسی غریب کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو تو اس کو پیسے دے کے میرے کھاتے ڈال دینا. تشہیر بھی نہیں, یہ مجھے میڈیکل سٹور والے نے بتایا. ٹھیک ہے, تشہیر بھی نہیں, شہرت بھی نہیں. کیا کہا ہوا ہے کہ یار تمہارے پاس کوئی ایسی بیوہ, کوئی ایسا یتیم, کوئی ایسا غریب بندہ ہے نا جس کے پاس پیسے نہ, کہ میرے پاس پیسے نہیں, جب وہ دوائی لے رہا تو کوئی پیسے کم ہو گئے, میرے کھاتے میں ڈال دو. یقین کرے وہ جب بندہ فوت ہوا, اس کا جنازہ ہوا, کئی لوگوں کو خواب بھی نظر آیا. نیکی کیا ہے کہ آپ جب سخاوت کرتے ہیں دوسری ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. یا ایک اور نیکی کا ایلیمنٹ میں کہوں گا, بہت سارے لوگ سخاوت نیکی چیریٹی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو میرا مراسی ہے, آج تو بعد تو میری نا مراسی گیری کرنی ہے, میری خوشامد کرنی ہے, میرا نوکر بن جانا ہے, تم نے میرے سامنے آ کے نظریں جھکا کے بیٹھ لینی ہے. یہاں پہ میں امام حسن علیہ السلام کا وہ واقعہ ضرور شیئر کروں گا. ایک دن ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اے شہزادے میں نا بڑا غریب ہوں, مجھے نا پیسے چاہیے, تو میں بڑی تکلیف میں ہوں. آپ نے فوری طور پہ پتہ نہیں 6,000 4,000 کتنی اشرفیاں تھیں سونے کے سکے اس کو دیے. جب چلا گیا نا تو امام رونا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو اس کی مدد کی ہے. تو امام پتہ کہتے ہیں
مجھے دکھ ہے کہ میں اہل ثروت تھا, میرے پاس پیسے تھے, یہ میرے محلے میں تھا, اس کو میرے پاس آنے سے پہلے جس تکلیف سے وہ گزرا ہے اس سے پہلے میں اس تک کیوں نہیں پہنچا. وہ گھر میں تکلیف میں اکثر لوگ تو سر اس لیے بھی نہیں نا جاتے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے, اگر میں ان سے مدد مانگیں گے وہ کریں گے نہیں کریں گے, دھتکاریں گے, کیا کریں گے. روئے کہتے ہیں مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے, یہ گھر میں کتنے دن اس پلس راہ سے گزرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں, میں مانگوں, پھر نظر نیچے کی, پھر وہ الفاظ ڈھونڈے, پھر لجاجت چہرے پہ خوش آمد لا کے اس نے میرے سے کہا ہے کاش میرے پاس وہ میں سمجھ سکتا اور مجھے اس کے گھر جانا چاہیے تھا. ہم اگر چیریٹی کرتے ہیں نا, ہمارے چیریٹی کرنے والے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو خدا کے لیے اپنی دنیا میں بچا لے آخرت بچا لے. ہم چیریٹی کرنے کے بعد اس کو بھولتے نہیں ہیں کہ میں نے چیریٹی کر. ہم چیریٹی کے بعد توقع رکھتے ہیں ہمیں ووٹ دے گا. اگر کوئی گاؤں میں کوئی بندہ ہے نا, کسی پنچایت میں ہمارا فیصلہ دے گا, کسی مشکل ٹائم پہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر آپ نے چیریٹی کی تو ووٹ کے لیے نہیں کی, اگر آپ نے چیریٹی کی تو آپ نے اس کے کسی اور کام اپنے ساتھی بنانے کے لیے کی. آپ نے اگر چیریٹی کی ہے تو خدا کو راضی کیا, انسان کو راضی کیا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے کسی خدا کو راضی کیا اس نے مجھے کیا. ہمیں چیریٹی کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کی ہے, بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہے. صحیح ہو گیا. سر ایک عام انسان اور ایک صوفی کے استغفار کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا بات, بڑا سوال, میری پسند کا سوال کیا ہے. عام انسان جب کرتا ہے نا, استغفار مانگتا ہے, استغفر اللہ مانگتا ہے, استغفر اللہ کی تسبیح کرتی ہے, تو وہ عام انسان نا زبان سے کرتا ہے. صوفی سر سے پاؤں تک کرتا ہے. صوفی کا دماغ, صوفی کا شعور, لا شعور, تحت شعور, صوفی کی آنکھ, صوفی کے ہاتھ, صوفی کا جسم پورا, اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوتی ہے, اس کے جسم میں رکت تاری ہوتی ہے, اس کے جسم میں رونا آتا ہے. وہ پورے کا پورا کشکول بن جاتا ہے, وہ پورے کا پورا کاسا بن جاتا ہے, وہ پورے کا پورا منگتا بن جاتا ہے. اس کا پورا جسم نا کشکول بن کے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ میاں میرے حصے میں ڈال دو. اور دوسری بات ہے, صوفی کو آگے نکلنا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کی عبادت قبول کی ہوتی ہے. بیٹا عام انسان جب عبادت کرتا ہے نا, اس کا معاوضہ مانگتا ہے. میں نے یہ تسبیح کی, مجھے پیسہ ملے, میری شادی ہو, میرا کاروبار چلے, میرا رزق چلے, میری معاشرے میں ٹاور ہو, میرا شجے کھبے میری بلے بلے ہو. صوفی کہتا ہے ربا تو راضی ہو جا. کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جا. اور دوسری بات ہے, صوفی غلطی بھی نہیں کرتا, پھر بھی معافیاں مانگی جا رہا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. میں وہ عبادت نہیں کر پایا جو مجھے کرنی چاہیے تھی, میں وہ سخاوت نہیں کر سکتا تھا, میں اس طرح کا نہیں بن سکا جیسے تجھے اللہ پسند تھا. اور پھر وہ جو یہ بات کرتا ہے نا صوفی, تو سارے مفتی مولوی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ جنہ دکھاں تے دل بر راضی انہاں تو سکھ وارے, جنہ دکھاں تے دل بر راضی. اگر اللہ مجھے دکھ دے کے راضی ہے نا تو میں اس پہ سکھ وارتا ہوں. دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. انہوں کہتا ہے کہ اللہ میرا اگر اللہ مجھے کوئی دکھ دے کے پریشانی دے کے راضی ہے نا تو میں اس پہ اللہ پہ شاکر ہوں. صوفی جو تسلیم و رضا کا پیکر بنتا ہے, وہ جو اللہ کی مرضی میں ڈھل جاتا ہے اور پھر اللہ سے صبر اور جو تشکر کے میں آ جاتا ہے, وہ بازی لے جاتا ہے. عام بندہ دنیا مانگتا ہے, صوفی دنیا میں تو رب مانگتا ہے, اور جس کو رب مل جائے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. سر چھپا ہوا استغفار یا خاموش استغفار کیا مراد ہے؟ اس کا بیٹا یہ کہ جب آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر کیفیت ہے, وہ کیفیت یہ کہ آپ کا پورا جسم استغفار میں ڈال جائے, آپ کا آنکھیں استغفار میں ڈال جائیں, آپ کے ہاتھ استغفار میں ڈال جائیں, آپ کا جسم استغفار میں ڈال جائے, اور آپ کا وجود استغفار میں ڈال جائے. تو اسے ہم کہیں گے یہ لفظوں سے کام نہیں لے رہا, لیکن ایک سارا وجود, ایک ایک رواں, ایک ایک انگ, ایک ایک بال استغفار کر رہا ہے. یعنی کہ جب آپ کی آنکھیں استغفار کر رہی ہوں, آپ کے بال استغفار کر رہے ہوں, آپ کا دل کی دھڑکنیں کر رہی ہوں, آپ کا شعور کر رہا ہو, آپ کا لاشعور کر رہا ہو, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کیفیت کو پا گئے ہیں. عبادت کا مقصد ہے اس کیفیت کو پانا ہے, اس حال کو پانا ہے, اس بستی کو پانا ہے, جس کو پانے کے بعد پھر بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. پھر رب آپ کی سرگوشیاں سنتا ہے, آپ رب سے سرگوشیاں کرتے ہیں, رب آپ سے سرگوشیاں کرتا ہے. یہ بات تو ویسے حقیقت ہے جو کہ کئی بار میں نے بھی وٹنس کیا ہے اپنے اوپر ہی. میرے ایگزامپل یہ جاتی ہے, رات کے وقت استغفار کرنا کی کیا خاص فضیلت ہے؟ بیٹا دن میں جب آپ کام کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں دنیا سامنے ہوتی ہے, کوئی کاروبار, کوئی بچہ, کوئی بیوی, کوئی کام, کوئی نوکری, کوئی دوست, کوئی ٹیلی فون, کوئی سوشل میڈیا, کوئی ٹی وی پہ کوئی فلم, یہ وہ. تو دن میں کہیں نہ کہیں ہم بزی ہوتے ہیں. تو اب ترجیح اول, جب تک ہم رب کو ترجیح اول نہیں بناتے. ترجیح اول کیا ہے؟ کوئی کام کرنے سے پہلے رب کیا چاہتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, کوئی کام کرنے سے پہلے میرا محبوب کیا چاہتا ہے, میرا محلہ کیا چاہتا ہے, میرا معاشرہ کیا چاہتا ہے. اور جو سیاسی لوگ جو مداری ہیں, ان کے دائیں بائیں جو مراسی درباری اکٹھے ہوتے ہیں, وہ دن رات خوش آمدوں میں لگے ہوئے, آپ کا کوٹ ایسا ہے, آپ کے کپڑے ایسے ہیں, آپ خوبصورت بات کرتے ہیں, کیا بات ہے. وہ ہمہ وقت کسی انسان کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ہمہ وقت میں نے انسان کو راضی کرنا, لیکن ہم وہ غلطی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو راضی نہیں کرنا, ہم نے اس کائنات کے بادشاہ کو راضی کرنا ہے. کیونکہ
جب کائنات کا بادشاہ راضی ہو جائے پھر آپ ساری دنیا آپ پہ راضی ہوتی ہے. ہم ساری دنیا لوگوں کو, معاشرے کو, سوسائٹی کو, وقت کو اور جو معاشرے کے بااثر بندے ہیں, مجھے ایک دفعہ دکھ ہوا, بڑی پریشانی بھی ہوئی. میں ایک دفعہ جب عمرے پہ گیا نا, ایک بندہ میرے پاس آیا, کہتے ہیں آپ عمرے پہ, رشتہ داری تھا, میں عمرے پہ جب میں کہاں جا رہے ہو, تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا. میں کیوں پریشان ہو گیا ہوں, اگر ہمارے اوپر کوئی وقت مشکل آ گیا تو کیا بنے گا. میں کہا یہ کیا بات ہوئی. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کسی طاقتور بندے کے مراسی بنتے ہیں, دوست بنتے ہیں, مداری بنتے ہیں, اس کے ہواری بنتے ہیں, اس کے خوشامدی کیوں بنتے ہیں کہ یہ میرے مشکل ٹائم پہ میرے کام آئے گا. عام بندہ عبادت کرتے ہوئے یہ غلطیاں کرتا ہے کہ میں لوگ کہیں گے بلے بلے میں مسجد جا رہا ہوں فلاں کر رہا ہوں. جب ہمارے معاشرے کا بانچ پن اس لیول پہ چلا گیا کہ ہمارا عام بندہ جو بیچارہ کسی چودھری, کسی وڈیرے, کسی تگڑے, کسی بیوروکریٹ, کسی فیکٹری مالک یا کسی بااثر افسر کے بندے کے ساتھ تعلقات بناتا ہے, اس کی خوشامد کرتا ہے, اس کی دیر سارا سال خدمت کرتا ہے کہ کسی اوکھے ٹائم پہ میرے کام آئے گا, تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. پھر ہم نے رب کو ترجیح اول نہیں رکھا. ہماری عبادت, ہماری ریاضت, ہمارا سارا کچھ تب قبول ہوگا جب ہم رب کو ترجیح اول رکھیں گے سب سے اوپر. کوئی کام, کوئی سچویشن, کوئی حال, کوئی کیفیت, کوئی ترقی, کوئی ناکامی, کوئی وجہ ہے, ہم یہ سوچیں کہ رب کیا کہتا ہے یہاں پہ. جب ہم اپنے معاملات میں, جب ہم عبادت میں رب کو ترجیح اول بنا لیتے ہیں تو پھر رب بھی ہمیں ترجیح اول بنا لیتا ہے. جب ہم رب کو سارے عام بندے کو غلطی, کوئی بیماری آ گئی نا بیٹا, ایک ڈاکٹر, دوسرا ڈاکٹر, لیبارٹری, فلاں ٹیسٹ ہو رہا ہے, ٹیسٹ اخیر پہ کہہ کے چل یار دعا کر لیے. یعنی کہ یہ کوئی مشکل آ گئی ہے نا, فلانے تلک, فلانا ایس پی, فلانا ڈی ایس پی, فلانا بیوروکریٹ, فلاں اس سے ملے ہیں جی, لو جی. جب تکے کھا کے آخر میں کسی صوفی درویش کے پاس جائیں گے یا رب کی طرف رجوع کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوئی بھی سچویشن اگر پرابلم والی ہے, تکلیف والی ہے, تو سب سے پہلے ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا ہے. جب رب کی طرف رجوع کریں گے پھر اللہ بھی ہمیں رجوع کرے گا. ٹھیک ہو گیا سر. استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, درست طریقہ؟ صحیح طریقہ یہ کہ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں, خالی بیٹھیں, رات کے وقت بیٹھے, تہجد کے وقت بیٹھے, جب یکسوئی ہو, جب دھیان ہو, جب اس دنیا کے معاملات, جب اس دنیا کی چیزیں, جب دنیا کے کاروباری معاملات, دنیاوی معاملات, اونچ نیچ, افسر یہ وہ, فیملی, بچے, سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے اور اوپر رب ہو اور آپ ہو. بس خیال یہ کریں کہ کرسی ہے بہت خوبصورت, رب ذوالجلال اس پہ جلوہ فروز, آپ اسی قدموں میں بیٹھے ہیں. یعنی کہ جب آپ دنیا سے دھیان ہٹا کے اپنے شعور, لاشعور, تحت شعور, ظاہری آواز کے ساتھ باطنی آواز کو بھی رب کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں, اور پھر جب اپنے ہونے نہ ہونے کا یقین کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ رب کی وجہ سے ہے. اگر میری چیز زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا ہے رب کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور کچھ خامی آ رہی میری وجہ سے ہو رہی ہے. جب ہم ایسا خیال پا لیتے ہیں اور رب کے ساتھ, اور رب کو اپنی ساری کامیابی اور ناکامیابیوں کا ذمہ دار بنا لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, کسی بندے کو شہرت ملتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے میری بلے بلے. مجھے کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, وہ بہت بڑا سیلیبریٹی ہے پاکستان کا اس وقت, بہت بڑا سیلیبریٹی ہے, اس کو لاکھوں میں اس کی فین فالوئنگ ہے. کسی مشکل وقت پہ میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا, جب میں نے اس کو مشورہ دیا بیٹا یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, بھائی کر لیا نا, مجھے ادھر کہنے لگا, سب کے سامنے کہنے لگا کہ بھٹی صاحب ایک مشکل وقت تھا جب میرے اندر بڑی پرابلم تھی, جڑے مسائل تھے, تو آپ نے اس مشکل کے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا. میں اس کو یاد کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. سب سے کہا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. میں کہا اس کو نا شہرت نے, تکبر نے, غرور نے اس کو چھوا نہیں ہے. نہیں تو عام بندہ جب شہرت ہوتا ہے نا کہتا صاحب کچھ میں نے حاصل کیا ہے, ایسے ہی ہے, یہ میری کامیابی ہے, میرا آرٹ, میرا فن, میرا دماغ, میری گفتگو, میری چال, میرا شعور. میں نے دل میں سوچا اس بندے کو زوال نہیں آئے گا, یہ شہرت کے اس مینار پہ بیٹھا ہے, شہرت کے اس آسمان پہ بیٹھا ہے, اس کیٹو پہ بیٹھا ہے, کہ یہ مکر جاتا کہ میں نہیں جانتا آپ کو, تو میں کیا کر رہا تھا, وہ مکر جاتا. میں لیکن اس کو وہ یاد تھا, اپریسیشن ہوتی ہے, لوگوں کو یاد رہتا ہے. مشکل وقت, اوکھا ٹائم, یہ کہنے لگا میرے مشکل وقت میں میرا انہوں نے بڑا ساتھ دیا, میرے بھائیوں کی طرح ہے, اور میں اس مشکل وقت کو سلوٹ کرتا ہوں. اور اب بھی جب ملتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں کہ ایک نیک آدمی, میں تو گناہ گار آدمی ہوں. تو یہ وہ وقت ہے, عام بندہ کرتا ہے جیسی شہرت آئی, پیسہ آئی, پھاؤں پر پھیلا رہا. اور دوسری بات جو سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں, ہمارے زیر نگران کوئی اگر بندہ آ گیا نا, اس کو قیمہ بنا کے رکھ دیں گے, اس کی زندگی حرام کر دیں گے. ہمارے دائیں میں اگر کچھ لوگ ہیں اس کے لیے آسانیاں بانٹیں, جب آسانی بانٹیں گے رب آپ کی لائف میں آسانی لائے گا. ٹھیک ہو گیا سر. اور اس کے علاوہ کیا اس کے ذریعے رزق اور پیسہ اور یہ ساری مشکلات استغفار کرنے کے ذریعے ختم ہو سکتی ہیں؟ بیٹا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم جب رزق اس پہ بات جائیں گے نا, کہ یہ کہ رزق, رسیت, نوکری, شہرت, عزت, یہ سارے رب کے پاس ہیں. رب کو کیا پسند ہے, جب رب کہہ رہا ہے کہ میں رزق, پیسہ سب کچھ استغفار سے دوں گا, تو رب کے بڑے بے شمار ذکر ہے, اللہ کے ہر ذکر, ہر آیت, ہر صورت ایک سے بڑھ کر ایک ہے جس کو پڑھیں. جب ہم دل سے رب کو ملجا و ماوا اپنی مان لیتے ہیں کہ میری خوشیاں کا, میرے پیسے کا, میری شہرت کا, میرے اقتدار کا, میری صحت کا, میری بچوں کا, میری فیملی کا, میری نوکری کا, میری ہر چیز کا جو مہربانی اور شفقت رب کی طرف سے ہے, تو پھر آپ پاس ہو جاتے ہیں. جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں
کہ اللہ میں نہ میری شہرت، نہ میرا عزت، نہ میرا ٹیلنٹ، نہ میری لفاظی، نہ میرا جادوگری، نہ میرا دماغ، نہ میری منصوبہ بندی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے. یہاں پہ وہ بندہ پاس ہو جاتا ہے. جب بندہ کہتا ہے جی میں بڑا تکے کھاتے نے بڑا سیکھا اس معاشرے تو، میں بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میں بڑے استادوں کو گیا، میں بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں، پھر اس مقام پہ پہنچا ہوں، یہی وہ شخص کھا جاتا ہے. جب آپ استغفار کرتے ہیں نا، آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، اپنی نفی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں، یہ سب رب کا کرم ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات کروں، کچھ لوگ میرے پاس بیٹا آتے ہیں، ان پہ نا ان کے ہر بات کی کام سیدھا ہو رہا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کام ان کا ہر پلازا لے رہے ہیں چل رہا ہے، کوئی خالی پلاٹ لے رہے ہیں چل رہا ہے، کوئی بگڑی ہوئی فیکٹری لے لی چل رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جہاں ایک سڑک سے دور جگہ لی وہ چلنی شروع ہو گئی ہے. تو میں جب ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں یہ نوٹ کرتے ایک تو وہ عاجز ہوتے ہیں، وہ رب کو رب مانتے ہیں، اور پھر وہ نا ہمہ وقت اس خیال میں رہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا، رب کر رہا ہے. بٹ سر اس میں ایک چیز، سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نا دے ہی جا رہے ہوتے ہیں. ہاں. اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے، ہم جس کو چاہے جیسے مرضی چاہے ہم لے کے چل سکتے ہیں. بعض کو اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کی، آپ نے اچھا سوال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی انسان کو پیسے دے کے آزماتا ہوں. یہ کیا بیہیو کرتا ہے؟ اور ایک دم سے پھر اللہ تعالیٰ رسی اور کسی کھینچتے کو ہیں. دکھ دے کے آزماتا ہوں. یہ کیا کرتا ہے؟ کسی بندے کو پیسے دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی شداد بن جاتا ہے. آزمائش ہوتا ہے. اگر کسی کو پیسہ آیا نا، رب دیکھتا ہے یہ پیسہ لینے کے بعد، معاشرے کا با اثر بندہ بننے کے بعد تکبر غرور کے کس کیٹو پہ بیٹھ کے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور اگر اس پہ بیماری آ گئی تو کس طرح چیخو پکار آہو بکا کرتا ہے. تو اگر پیسہ ہے یہ بھی رب کی آزمائش ہے، اگر کوئی تنگی ہے، مشکل بیماری پر وہی رب کی آزمائش ہے. وہاں پہ جو بیہیو آپ کرتے ہیں، یہاں پہ جو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس ریئیکشن پہ پھر آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. سر وہ ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک آزمائش آ رہی ہے، آپ تنگی کا شکار بنے ہوئے، یہاں تک کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل آگے حج کے لیے اپلائی بھی کی اور آپ کی سیٹس نہیں ملی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو وہ آتا ہے نا، ایک اللہ آپ کے ریئیکشن کو دیکھ کے ایگزیکٹلی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سگنل آتا ہے کہ بھائی تو آپ غلط ہو، آپ ابھی بھی ٹھہر جاؤ، آپ لوگوں کو غلط کہہ رہے ہوتے، آپ اپنی غلطیوں کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا پہلی بات تو میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا ایسا بندہ جو عقل کل بنا ہوتا ہے، جو کہتا ہے شہرت بھی میری، پیسہ بھی میرا، اقتدار بھی میرا، ٹیلنٹ بھی میرا، یادداشت بھی میری، منصوبے میرے، مجھے اس پہ ترس آتا ہے. میں کہ یہ پھنس گیا بیچارہ، پھنس گیا. بہت جلدی اللہ نے اس کی رسی کھینچنی اور اس کو نا پتال کے اس دائرے میں گرانا. کہ میں نے اپنے معاشرے میں بے شمار لوگ دیکھے جنہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، وہ لفظ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں بڑی دو ٹوک ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ فرماتے ہیں تکبر اور غرور میری چادر ہے، کوئی انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ تکبر کر سکے، اور جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا میں اسے نمونہ عبرت بنا دوں گا. فرعون کو پتاسے کی طرح، شکر کی طرح دریائے نیل میں گرا دیا، پگھلا دیا. نمرود کو بچھر کے ہاتھوں ذلیل کر دیا. چنگیز خان جب دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا، فاتح تھا، جب پتہ مرنے کے قریب آیا تو جب اس کو پتا تھا کہ میں نے بڑے ظلم کیے، میں نے کروڑوں انسانوں کو مارا ہے، تو اسے پتا تھا میرے ساتھ بڑی بری ہونی ہے. پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ میری قبر ایسی جگہ بنانا کسی کو پتہ ہی نہ ہو. نیک بندہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے میری جتنی مرضی قبر بناؤ. اچھا پہلا دوسرا سے پتہ کیا کام کیا، مرنے سے پہلے جب بوڑھا ہو گیا نا، اس نے اپنے سارے خزانے میلوں دور لگا دیے، اور اس نے اعلان کیا کہ دنیا میں ہے کوئی ایسا انسان جو یہ سارا لے لے اور مجھے میری جوانی دے دے. جب بڑھاپا آتا ہے، جب جسم میں سرگیں بنتی ہیں نا، شوگر کی، بلڈ پریشر کی بیماری کی، پریشانی کی، معدے کی، پٹھوں کی کمزوری کی، فالج کی، تو بندے کو اپنی قوت یاد آتی ہے. میں کہتا ہوں اگر موت نہ ہوتی تو اس کائنات میں کوئی فرعون ہوتا، کوئی نمرود ہوتا، سب کچھ ہوتا. تو جب اللہ تعالیٰ پھر جب بڑھاپے میں پھر ان سب کو یاد آتی ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ اچھے وقت پہ رب کو یاد کریں، برے میں تو سب یاد کرتے ہیں. سر روزمرہ زندگی میں استغفار کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ہم سارے جانتے ہیں کہ انسان بے صبرا بے چین غلطی کا پتلا ہے، اور ہم سارے جانتے ہیں کہ ہم سے ہم حقیقتوں کی لمبی سیریز ہے، وہ بھی جانتے ہیں. اگر ہم روزانہ معمول بنا لیں، وہ فکرہ جو میں نے آج بولا سارے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت صبح سے فجر سے عصر تک اور عصر سے فجر تک 2 اعمال نامے روزانہ جاتے ہیں اللہ کے پاس. جب اللہ کے سامنے وہ اعمال نامے کھولے جائیں گے اور اس پہ اوپر لکھا ہوگا، ایک بار لکھا استغفر اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال نامے پہ استغفر اللہ لکھا ہوگا اسے میں جنت دوں گا. ہمارے لیے جنت لینا کتنا آسان ہو گیا. ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام کو استغفر اللہ پڑھیں، اور اپنی آقا کریم جو نبیوں کے سردار تھے، جو بخشے ہوئے تھے، جن کو گناہ کبھی تصور بھی نہیں، وہ روزانہ اگر 100 بار استغفر اللہ پڑھتے تو ہمیں اپنی زندگی میں لے آئیں. میں نے زندگی میں جن کی تسبیحیں نہیں چلی، جن کے ذکر نہیں چلے، جن کی نمازیں نہیں چلی، جس کو بھی استغفار بتایا وہ کامیاب ہوا ہے، وہ کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ اپنے ٹائم کے لیے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. جیسے کہ آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ استغفار
کے لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصلاحی معنی کیا ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کیسے آپ لوگوں کو کیا صحیح طریقہ ہے استغفار کرنے کا، یہ سارے طریقے آج کے پروگرام میں بتائے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے.